رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت اللہ نے ہمیں دماغ عطا فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اپنی آنکھوں کے صحیح استعمال کی تلقین کی، اپنے کانوں کے صحیح استعمال کی تلقین کی اور دل کے صحیح استعمال کی تلقین کی، اپنی زبان کو کس طرح استعمال کرنا ہے اللہ نے ہدایات دی، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نعمتیں بھی دیں اور ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ان نعمتوں، کیونکہ وہ ہماری مشین کو بنانے والا ہے، خالق ہے۔ وہ ہماری مشین کو اور اس کے پرزوں کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور جب ہم اس کی بنائی ہوئی مشین کو اور اس کے پرزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق، اس خالق کے حکم کے مطابق نہیں استعمال کرتے تو وہی پرزے نقصان دینا شروع کرتے ہیں، وہی پرزے آوازیں دینا شروع کر دیتے ہیں، خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کو درست کرنے کا پھر وہی طریقہ ہے کہ ہمیں ان اعضاء کو، ان پرزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ آج جس نعمت کا ذکر ہے وہ انسان کا دماغ ہے، انسان کا ذہن ہے، جن سے انسان سوچتا ہے، جسے اللہ نے انسان کے آنکھوں میں طاقت رکھی دیکھنے کی، کانوں میں طاقت رکھی سننے کی، ناک میں طاقت رکھی سونگھنے کی، زبان میں طاقت رکھی ہے چٹنے کی، انسان کو چھونے کی اللہ نے طاقت دی۔ بالکل اسی طرح اللہ نے انسان کو جو دماغ دیا ہے اس میں اللہ نے قوت عقلیہ رکھی، سوچنے سمجھنے کی طاقت رکھی۔ اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ انسان کو اس دماغ کے اندر کیا ڈالنا ہے، کیا نہیں ڈالنا، اور یہ دماغ انسان کا یعنی انسان کی سوچیں یہ انسان کو کیوں خراب کرتی ہیں، انسان کیوں پریشان ہوتا ہے، انسان کیوں فکر مند ہوتا ہے، اس کی پریشانی کیا ہونی چاہیے اور اس کی فکریں کیسی ہونی چاہیے، اس کو کون سی چیزیں سوچنی چاہیے، کون سی چیزیں نہیں سوچنی چاہیے، یہ اللہ نے ہمیں سمجھایا۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ انسان کا ذہن پاکیزہ کیسے ہوتا ہے اور انسان کا ذہن گندا کیسے ہوتا ہے، یہ دونوں باتیں اللہ نے ہمیں سمجھائی، اس لیے کہ وہ خالق ہے انسان کے دماغ کی۔ اور یہ آیت تلاوت کی سورہ حجرات کی، اس میں اللہ رب العزت نے سمجھایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، ان کے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ حضرت سفیان رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ کون سے گمان گناہ ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ جب کوئی انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے تو وہ اپنی زبان سے یا اپنے فعل سے اس کو ظاہر کرتا ہے تو وہ گناہ بنتا ہے۔ ہر خیال دماغ میں آنے والا گناہ نہیں ہوتا۔ گناہ کب بنتا ہے؟ جب وہ اس کو اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے لکھ کر، واٹس ایپ کر کے، قلم سے لکھ کر یا اپنی زبان استعمال کر کے اس کو ظاہر کرتا ہے، اس گمان کو، برے گمان کو، برے خیال کو، تو تب اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دماغ دیا ہے، اس دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ جو بھرتا ہے، جو دماغ کے اندر ریکارڈنگ ہوتی ہے،
وہ اللہ نے 2 عضو رکھے ہیں. اگر آپ موبائل کے ذریعے سمجھیں گے تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ ان سائنسی ایجادات نے ہمیں بہت سی باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیا کہ اللہ نے انسان کو یہ 2 آنکھیں دی ہیں، یہ 2 کیمرے ہیں. ان سے جو انسان دیکھتا ہے وہ انسان کی یادداشت میں، حافظے میں، دماغ میں آ جاتا ہے. اور انسان کو یہ جو 2 کان دیے ہیں یہ 2 مائک ہیں، ان کے ذریعے جو آواز جاتی ہے وہ اندر ریکارڈنگ ہو جاتی ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ آنکھوں سے ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے اور کانوں سے آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے اور ریکارڈنگ ہوتی ہے دماغ کے اندر. اب بہت آسان سی بات ہے، ہر ایک سمجھ جائے گا کہ اگر ہم اپنے موبائل کے اندر ریکارڈنگ کریں ادھر ادھر کی چیزیں، آوازیں بھی ادھر ادھر کی، اور جب اس کو ہم ری پلے کریں یا اس میں سے ہم سننا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو اس میں سے مکہ مدینہ نظر آئے اور قاری سدیس صاحب کی تلاوت سنائی دے، نعتیں سنائی دیں، ظاہر ہے کہ ہمارے موبائل میں ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک بندہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کروں گا وہی اندر بھرا ہوگا، وہی زبان سے نکلے گا، وہی عمل سے نکلے گا. اب بہت آسان سی بات ہو گئی سمجھنا کہ ہم اپنے ذہن کو پاکیزہ کیسے بنائیں. ہم اپنے دیکھنے کی چیزوں کو اور سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لیں. بہت آسان لیکن انتہائی مشکل، اس دور میں انتہائی مشکل کہ ہم اپنے دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لیں، سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لیں. انشاءاللہ العزیز دماغ کے اندر کے جو خیالات ہیں وہ بھی پاکیزہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان صفائی کرنا چاہتا ہے اپنے دماغ کی، تو اگر 10% کوشش کر لے، 100% نہیں ہوتی. آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت 100% نہیں ہوتی تو 10% کر لیں. 100% نہیں ہوتی اس لیے ہم 10% بھی اپنے آپ کو نہ بچائیں. کتنی بڑی غلطی ہے. کوشش تو کی جا سکتی ہے کہ میں اگر مثال کے طور پر 100 چیزیں ایسی جو غلط دیکھی میں نے گزشتہ مہینے میں، تو اس میں سے 10 کو تو کم کر دوں. یہ کم پر کیوں آ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمارے مشائخ نے ہمیں حدیث قدسی پڑھائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں کہ بندہ میری طرف 1 قدم چل کے آتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم چل کے آتا ہوں. یہ بندہ جو ہے وہ چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے. تمام محدثین نے اس کی تشریح یہ بیان کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دین پر 1 قدم چلتا ہے، اللہ اس کو 2 قدم چلاتا ہے. یہ دین پر چلتا ہے، اللہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے. یعنی معنی کیا کہ اگر بندہ 10% چلنے کی دین پر کوشش کرے، 10% اپنی نگاہوں کو، اپنے کانوں کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرے، اللہ 20% پہ لے آئے گا. یہ 25% پہ آ جائے تو اللہ 50 پہ لے آئے گا، اور یہ 50 پہ آئے تو اللہ 100% پہ لے آئے گا. انسان تھوڑی سی ہمت کر لے، تھوڑی سی ہمت کر لیں. آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ یہ انسان، اس کے ذہن میں خیالات، بہت سے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ادھر ادھر کی خیالات بہت زیادہ آتے ہیں. بعض تو یہاں تک کہتے ہیں گناہ کے خیالات آتے ہیں. تو کیا ہماری نمازیں قبول ہو جاتی ہیں؟ ہمارے مشائخ نے یہی سمجھایا کہ جو خود بخود خیال آ جائے اس پر پکڑ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ طے فرما دیں، خود بخود خیال آ جائے اس پر پکڑ نہیں ہے. چاہے کتنے بڑے گناہ کا خیال نماز کے اندر آ جائے، نماز کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی. وجہ اس کی کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں کوئی خیال خود بخود آ جائے، یہ انسان اس کو نہیں روک سکتا، اس کے بس میں نہیں ہے. کوئی انسان کے ذہن میں، کسی انسان کے ذہن میں خود بخود خیال آ جائے، کوئی سے بڑا گناہ کا خیال آ جائے، یہ انسان اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا.
اور اب سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی آیت کا ایک حصہ پڑھنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول بتایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت کے مطابق پابند کرتا ہے، جہاں بندہ بے بس ہو جاتا ہے اللہ پکڑ نہیں کرتا۔ اس لیے برے سے برے خیال آ جائیں، کتنے گندے خیالات آ جائیں انسان کی نماز کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوتی، اس پر پکڑ بھی نہیں ہوتی، یہ گناہ بھی نہیں لکھا جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ان برے خیالات کو، پریشانی کے خیالات کو، یہ پریشانی کے خیالات بھی برے خیالات ہیں، ہم ان کو کیسے ہٹائیں، کیسے دور کریں؟ گناہ کے خیالات کو سب سے پہلی بات تو یہ اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کو پاکیزہ بنائیں۔ آج نوجوان طبقہ خاص طور پر بہت شکایت کر رہا ہے، ماں باپ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی سوچیں منفی ہیں، نیگیٹو ہیں، بہت المیہ ہے، بہت بڑا، یعنی بچہ اپنے باپ کے بارے میں غلط سوچ رکھتا ہے، نیگیٹو سوچ رکھتا ہے۔ کبھی سوچتا میرا باپ ظالم ہے، کبھی سوچتا میرا باپ خائن ہے، کبھی کہتا میرا باپ ہی پتہ نہیں۔ اتنے عجیب و غریب خیالات نوجوان کے ذہن میں ماں باپ کے بارے میں، اپنے اساتذہ کے بارے میں، اپنے بڑوں کے بارے میں، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے بارے میں انتہائی برے خیالات، منفی خیالات، نیگیٹو خیالات، یہ آج بہت بڑی بیماری ہو چکی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک بچہ، چھوٹا بچہ، اس کو ماہر نفسیات کے پاس، بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس لایا گیا، تو وہ بچہ ماں نے آ کے شکایت کی، ابھی یہ 5-6 سال کا ہے لیکن گھر میں اتنا لڑتا ہے، اتنا لڑتا ہے، اتنے مکے مارتا ہے، ماں کو بھی باپ کو بھی، اس کو کوئی دوائی دے دیں، اس کا علاج کر دیں، بہت برا حال ہے۔ تو ڈاکٹر نے ساری بات پوچھی، ماں سے حالات پوچھے، اور پوچھنے کے بعد اس نے کہا بیوی آپ نے اس کو موبائل دیا ہوا تھا، یہ وہ کارٹون دیکھتا تھا جس میں مار دھاڑ ہوتی تھی، اب اس کے ذہن میں ہر مسئلے کا یہی حل آ چکا ہے، کوئی یہ کرے تو اس کے جواب میں یہ کرو، اس کو یہ نہیں پتا آگے کیا ہوگا، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ اس کے ساتھ یہ کرو تو یہ وہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ کارٹون دیکھ کر اب اس کا ذہن بن چکا ہے، سب سے پہلے اس کے کارٹون بند کرنے پڑیں گے جس میں مار دھاڑ دکھائی جاتی ہے۔ آج جو ٹین ایجر یعنی 12 سال، 15 سال، 16 سال کے جو بچے ہیں، وہ اس وقت مار دھاڑ کے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں نیٹ کے اوپر، ان بچوں کے اندر اشتعال آیا ہوا ہے، یعنی یہ کر دو، مار دو، پیٹ دو، جلا دو، گیا فلاں کر دو، بس کر دو، آگے کیا ہوگا آگے سوچ وہاں نہیں بتائی جاتی، آگے سوچ وہاں نہیں بتائی جاتی، آگے سوچ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ آگے کیا ہوگا، دنیا میں آگے کیا ہوگا، آخرت میں آگے کیا ہوگا۔ اس لیے وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ ہم اپنی نئی نسل کے دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لیں، جتنا پاکیزہ بنا سکتے ہیں، ان کے سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لیں جتنی بنا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ذہن میں برے خیالات آ جائیں تو ان کو نکالیں کیسے؟ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے واضح الفاظ میں یہ لفظ لکھے، حضرت کے الفاظ بولنے لگا، حضرت نے لکھا کہ یہ جو انسان کے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں، منفی خیالات آتے ہیں، گناہ کے خیالات آتے ہیں، یہ بجلی کے ننگے تار ہیں جن میں کرنٹ ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر پلاسٹک وغیرہ کوئی نہیں چڑھا ہوتا۔ حضرت آگے لکھتے ہیں یہ بجلی کے ننگے تار ہیں، اگر اس کو پکڑ کر اپنے سے دور ہٹاؤ گے تو بھی چمٹ جاؤ گے، اور اگر اس کو پکڑو گے تو بھی چمٹ جاؤ گے۔ یہ بجلی کے ننگے تار ہیں، اگر اس کو پکڑو گے تو چمٹ جاؤ گے، اور اگر اپنے سے دور کرو گے ہاتھ سے پکڑ کر تب بھی چمٹ جاؤ گے۔ یہ حضرت نے مثال دی۔ اب سوال یہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ہم نوجوان کیا کریں، ہم بزرگ کیا کریں، ہم ماں باپ کیا کریں؟ کیونکہ ماں باپ کے خیالات بھی منفی، اپنے بچوں کے بارے میں ماں باپ کے خیالات منفی، نیگیٹو، یہ بچہ ایسا، یہ بچہ ایسا، یہ بچہ ہوتا تھوڑا سا ہے، وہ اتنا بڑا اپنے دین کے اندر منفی خیال رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق اسے ٹریٹ کرتے ہیں، اس کے مطابق اسے سلوک کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آگے سے بغاوت سامنے آتی ہے، یا نفسیاتی مریض بنتے ہیں، یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یا وہ پھر موٹر سائیکل وہیل ایک اوپر کر کے آگے چلاتے ہیں۔ جتنے نوجوان موٹر سائیکل ایک پہیا آگے کر کے چلاتے ہیں، سارے ڈاکٹر اس پر متفق ہیں کہ یہ نفسیاتی مریض ہے،
سارے ڈاکٹر اس پر متفق ہیں کہ یہ نفسیاتی مریض ہیں، یہ اپنا وہ ابال باہر نکال رہے ہیں جو ان کے اندر ہے۔ میں نے بتایا دو ہی صورتیں، یا وہ موٹر سائیکل ایک پہیا اوپر کر کے چلائے گا، یا معاشرے میں وہ فساد کرے گا، اور یا ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے گا۔ کیونکہ ہمیں معاشرے کے اندر ہم ماں باپ ان کے بارے میں غلط خیال رکھتے ہیں، منفی خیال، یہی ایسا اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے بچیوں کے بارے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ منفی خیالات ہمارے ذہنوں میں آ جائیں تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس سے نجات کیسے پائیں؟ سب سے اہم بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن کو ایک ایسا پیالہ بنایا ہے، انسان کے دماغ کو ایک ایسا پیالہ، ایک ایسا ظرف، ایک ایسا برتن بنایا ہے کہ اس کے اندر ایک وقت میں ایک چیز رہ سکتی ہے، دو نہیں رہ سکتی۔ یہ عجیب و غریب اللہ نے بنایا۔ ویسے آپ کے دل میں پورے کتابیں رہیں گی، پورے علوم رہیں گے، فلاں رہیں گے، لیکن ایک وقت کے اندر آپ ایک ہی بات سوچ سکتے ہیں، دو نہیں سوچ سکتے۔ اگر دو سوچیں گے تو اس کو کہتے ہیں ڈبل مائنڈیڈ، اس کو کہتے ہیں ڈبل مائنڈیڈ، دوہرا خیال رکھنے والا۔ اور جو دوہرا خیال رکھنے والا ہوتا ہے کبھی کبھار آتا ہے آپ کے ذہن میں بھی، وہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ جا رہے ہیں، جاتے ہیں ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، میں یہ کام کروں کہ نہ کروں، کئی بار آتا ہے۔ وہ ڈبل مائنڈیڈ کبھی کبھی ہو جائے کوئی بات نہیں، وہ سوچتا ہے انسان۔ لیکن ہر بات میں ڈبل مائنڈیڈ ہونا، ہر وقت دو دو خیال بیک وقت رہیں، ایسا بندہ بیمار ہوتا ہے، ذہنی مریض ہوتا ہے، وہ کبھی فیصلہ نہیں کرتا، اس کے اندر قوت فیصلہ ہوتی نہیں، وہ ایڈمنسٹریشن پہ آ ہی نہیں سکتا، وہ کہیں ایڈمنسٹریٹر بھی نہیں بن سکتا، فیصلہ ہی نہیں کر سکتا، سب کو پتا ہے فیصلہ نہیں کر سکتا، ہر وقت دو خیال اس کے ذہن میں رہتے ہیں۔ بچوں کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کرتا۔ اس لیے اکثر انسان جو نارمل انسان، صحت مند انسان ہوتے ہیں، ان کے ایک وقت میں ایک خیال ذہن میں رہتا ہے، دو نہیں رہتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے۔ نمبر 2، آپ کسی بھی ذہن میں آنے والے خیال کو روک نہیں سکتے۔ نمبر 1، ذہن میں ایک وقت میں ایک خیال رہتا ہے۔ نمبر 2، آپ آنے والے خیال کو ذہن میں روک نہیں سکتے، اس کی طاقت آپ میں نہیں ہے، مجھ میں بھی نہیں ہے، کسی میں نہیں ہے، کوئی مائی کلام نہیں روک سکتا۔ دو باتیں ہو گئی، ایک وقت میں ایک خیال ذہن میں رہتا ہے۔ نمبر 2، جو خیال ذہن میں آ جائے تو بہت ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ دو باتیں۔ اور تیسری بات، اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال سکیں، اچھا، ہم دوسرے کے ذہن میں اچھا خیال ڈال سکیں۔ اللہ نے یہ طاقت انسانوں کو بھی دی ہے، اللہ نے یہ طاقت شیاطین کو بھی، جنات کو بھی دی ہے۔ شیطان بھی انسان کے دل کے اندر بات ڈالتا ہے، کوئی انسان بھی دوسرے دل کے ذہن میں بات ڈال سکتا ہے، اور یہ اللہ نے ہر انسان کو ڈالا۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی میں بات ڈالنا چاہوں تو ابھی ہر ایک کے ذہن میں آپ ایک بات ڈال سکتا ہوں، الحمدللہ۔ پھر آپ یہ کہیں گے یہ تو طاقت میرے اندر بھی ہے۔ ابھی آپ کے ذہن میں ایک چیز نہیں ہے، میں نام لینے لگا ہوں، ہیلی کاپٹر۔ کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا میرے ذہن میں نہیں آیا۔ ایک میڈیکل یونیورسٹی میں لیکچر ہو رہا تھا، وہاں اس قسم کا موضوع لگ رہا تھا، دماغی امور کے بارے میں۔ تو جب میں نے کہا نا کہ وہاں بھی اللہ کے خیال میں نے یہی مثال دی تھی، ہیلی کاپٹر، تو وہ میں نے کہا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے ذہن میں ہیلی کاپٹر میں خیال نہیں آیا۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر بڑے تیز ہوتے ہیں ماشاء اللہ پڑھنے والے، تو وہ ایک دم کھڑے ہو گئے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میرے ذہن میں خیال نہیں آیا۔ میں نے کہا کس چیز کا؟ کہنے لگا ہیلی کاپٹر۔ اب آپ سمجھ گئے فوراً۔ اسی طرح پورے ہال میں ڈاکٹروں نے کہتا لگایا، مجھے کچھ کہنے نہیں پڑا، وہ چپ کر کے بیٹھے گئے، اس لیے کہ جب ذہن میں نہیں آیا تھا تو زبان سے کیسے نکالا۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، مفید الطالبین میں ہمیں اساتذہ نے، مشائخ نے پڑھایا، کل اناء یفرح بما فیہ، کل اناء یفرح بما فیہ، ہر برتن میں سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے۔ بڑی نازک بات میں نے کہی، دماغ میں جو کچھ ہوگا وہ زبان سے نکلے گا۔ ماں اگر بیٹے پر شک کرے گی تو اس کے دل میں پہلے سے شک موجود تھا،
باپ اپنی بیٹی کو برا کہے گا تو اس کے دل میں پہلے سے وہ غلط بات تھی. ایک دوست دوسرے کو بولے گا غلط بولے گا دوسرے کے بارے میں تو اس کے دل میں گند پن پہلے سے گندا موجود تھا. کلو انا یذبح بما فیہ، یہ آپ کا ذہن آپ کا برتن ہے، اس برتن کے اندر جو ہوگا وہ منہ سے نکلے گا، اس کو روک نہیں سکتے آپ. اور اس کے لیے میں اس بزرگوں کی مجلس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس کے لیے ہمیں محتاط ہونا پڑے گا اپنے ذہن کو پاکیزہ بنانے کے لیے. ابھی بات وہاں تک میں نے لے کر جانی ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو پاکیزہ کیسے بنائیں. اگر نہیں بنائیں گے تو جو چیز ہمارے ذہن میں گندی ہوگی نیگیٹو وہ منہ سے نکلے گی، وہ منفی چیز منہ سے نکلے گی. یہ خالصتاً بات بتانے لگا. ایک صاحب کے باس، ان کے افسر، ان کی چائے کی گھر میں پردے وردے کا ماحول نہیں تھا، چائے کی دعوت کی اپنے افسر کی. اللہ کی شان کی اس افسر کی ناک لمبی تھی. اب گھر میں ان کے چھوٹا سا بچہ تھا، شرارتی بھی ذہین بھی بہت، جو شرارتی ہوتا وہ ذہین بھی ہوتا ہے. اب ان دونوں ماں باپ کو یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ اگر ہم نے اس کی چائے کی دعوت دی نا تو یہ بچہ ضرور پوچھے گا کہ ماما ان کی ناک لمبی کیوں ہے. ظاہر ہے کہ باس کے بارے میں پوچھا تو بتا دو گا اور کیا خراب ہوگا مزاج اس کا الٹ جائے گا. خیر باپ نے سمجھایا کہ جو ہی وہ باس آئے دفتر میں، اپنے گھر کے اندر آئے چائے پینے کے لیے دفتر سے، تو ایسی صورت میں تم یوں کرنا کہ اس کو کرکٹ بیٹ بال دے دینا، یہ جا کے کرکٹ کھیلے گا تو یہ گھر سے نکل جائے گا تو ہم چائے وائے دعوت کر دیں گے اپنے باس کی. بچے کا بالکل ٹھیک، بچے کو سمجھا دیا. وہ باس آ کے بیٹھا، چائے وغیرہ پلانے کے لیے وہ بیوی ظاہر میں نے کا پردے کا ماحول نہیں تھا تو یہ میاں بیوی دونوں بیٹھے ہوئے افسر کے سامنے چائے چل رہی. اتنے میں وہ بچہ ایک دم دروازے میں داخل ہوا. یہ ان کو ڈر لگا، خوف لگا، لیکن ساتھ ہی کہا بچے نے، ماما میں کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں دوستوں کے ساتھ. چلا گیا. ماں نے شکر کیا کہ چلا گیا. اس کی ناک لمبی ناک کے بارے میں بات نہیں کی. اور پھر یہی سوچ رہی تھی ماں کہ شکر ناک کے بارے میں بات نہیں کی. اب اس نے چائے کی پیالی افسر کو پیش کی اور افسر کو پیش کر کے چائے میں چینی ڈالنی تھی. اس نے افسر سے پوچھا ماں نے کہ سر آپ کی ناک میں کتنے چمچے چینی ڈالتے ہیں؟ کیوں؟ اس وقت اس کے دماغ میں کیا چل رہی تھی؟ ناک. کل اناء یذبح بما فیہ، انسان کے دماغ میں جو ہوتا ہے اس کی زبان پہ آتا ہے. اس لیے آج ہمیں اس بات کی فکر کرنے کے لیے کہ ہمارے کسی دوست کی بے عزتی نہ ہو جائے، میں کسی دوست سے غلط بات نہ کر لوں، میں ماں باپ سے غلط بات نہ کر لوں، میں کسی دوست سے گندی بات نہ کروں، میں کسی اپنے رشتہ دار سے کوئی منفی نیگیٹو بات نہ کر لوں. اس کے لیے ہمیں اپنے نوجوانوں کے ذہن کو پاکیزہ بنانا پڑے گا، ورنہ زبان سے وہ نکلے گا جو اندر ہوگا. بہت نقصان دہ بات. اب آپ نے دو باتیں ذہن میں رکھی. ایک تو یہ کہ انسان کے ذہن میں خود بخود خیال آ جائے تو انسان اس کو روک نہیں سکتا. نمبر دو، آپ کے ذہن میں جو خیال آیا ہے وہ ایک وقت میں ایک خیال آ سکتا ہے، دو نہیں آ سکتے. یہ دو باتیں ابھی تک ہوئی. اب تیسری بات، اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے کہ یہ اچھا خیال لانا چاہے تو لا سکتا. یہ تیسری بات، یہ اچھا خیال لانا چاہے تو لا سکتا ہے. آپ کسی کے ذہن میں اچھا خیال ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں. یہ اللہ نے طاقت دی ہے، ہر انسان کو بھی دی اور شیطان کو بھی اللہ نے طاقت دی. ابھی اس کے بارے میں عرض کروں گا. اس لیے یہ انسان، اس کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ اچھا خیال لانا چاہے تو لا سکتا ہے. اب حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ جس انسان کے ذہن میں برے خیالات آئیں، پریشانی والے خیالات تو برے خیالات ہوتے ہیں.
جس انسان کے دل میں برے خیالات آئیں، غم کے خیالات آئیں، دکھ کے خیالات آئیں، برے منفی خیالات آئیں، وہ انسان اچھے خیالات دل میں لے کر آئے، کیونکہ اس دماغ کے برتن میں ایک وقت میں ایک خیال رہتا ہے، جب اچھا خیال لائے گا برا خیال رخصت ہو جائے گا، جب اچھا خیال لائے گا برا خیال رخصت ہو جائے گا۔ اور یہ اچھا خیال کیسے آئے گا؟ میں نے ابھی عرض کیا، یہ انسان کی آنکھیں، یہ انسان کے کان، اچھی چیزیں دیکھیں گے اچھے خیالات، بری چیزیں دیکھیں گے سنیں گے برے خیالات۔ اس لیے اللہ والوں کے پاس جب آپ بیٹھیں گے خود بخود آپ کے خیالات پاکیزہ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ بہت عجیب بات ہے، نیک لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھے، برے لوگوں کے پاس بڑھے نہ، برے لوگوں کی باتیں بھی نہ سنیں بری، اور برے لوگوں کے پاس دیکھ کے ان کے برے اعمال کو بھی نہ دیکھیں، اچھے نیک لوگوں کے پاس بیٹھے، نیک ماحول اپنے بچوں کو دے دیں، ان کے دل خود بخود پاکیزہ ہو جائے، خود بخود پاکیزہ ہو جائے۔ صرف پاس بیٹھ جائیں، اللہ والوں کے پاس جاتے، نیک لوگوں کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، لازماً اثر ہوگا، آپ کے خیالات میں تبدیلی آئے گی۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھایا، فرمایا کہ کوئی بندہ کسی عطر فروش کے پاس، عطر بیچنے والا عطار، کوئی بندہ یہ پرفیوم خوشبوئیں بیچنے والا، اس کے پاس جا کر اس کے پاس جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عطار کی دکان پہ کوئی جائے، عطر نہ بھی خریدے، عطر خریدنا مقصود بھی نہیں، لیکن اس کے ناک میں خوشبو ضرور ہے۔ آپ عطر والے کے پاس جائیں، نہ خریدیں، اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو آپ کے ناک میں خوشبو ضرور آئے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں کہ اگر کوئی کسی لوہار کے پاس جائے، اس کی بھٹی میں لوہا گرم کر کے وہ کام کر رہا، یہ بندہ کوئی چیز نہ اس سے خریدے، صرف پاس جائے گا نا تو اور کچھ نہیں تو اس کو تپش ضرور پہنچے گی۔ میں نے حدیث کا مفہوم بتایا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں۔ منفی خیالات میں ایک تو گناہ کے خیالات، مایوسی کے خیالات، مایوسی کے خیالات، زندگی سے مایوس ہونا، رزلٹ خراب آ گیا مایوس ہونا، بچوں سے مایوس ہونا، کاروبار کے حالات سے مایوس ہونا، مہنگائی سے مایوس ہونا، فلاں سے مایوس ہونا۔ یہ مایوس ہونا جب ہوگا جب آپ مایوس لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، مایوس لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، مایوس لوگوں کی باتیں سنیں گے، اور جب اللہ کی رحمت سے، یہ اللہ والے اللہ کی رحمت سے جب مایوس نہیں ہوتے نا، آپ ان کے پاس بیٹھیں گے آپ کی مایوسی ختم ہو جائے گی۔ کر کے دیکھ لیں، کر کے دیکھ لیں۔ اور جو بندہ خود مایوس ہو رہا، کبھی مہنگائی کا رونا رو رہا، بچوں کا رونا، فلاں کا رونا، بڑی پریشانی ہے، وہ بندہ آگے چل کر خود بھی مایوسی میں پڑ جائے گا۔ اور اللہ نے منع کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کے فیض، اللہ کی مہربانی سے مایوس مت ہو۔ مایوسی یہ بھی نیگیٹو خیال ہے، گناہ اللہ کی نافرمانی کا خیال یہ بھی غلط خیال ہے۔ آپ کیسے سوچیں گے، انسان بھی آپ کے ذہن میں خیال ڈال سکتے ہیں اور شیطان بھی ذہن میں خیال ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو کیسے معلوم ہو کہ یہ شیطان نے ذہن میں ڈالا ہے، آج کے بعد آپ کو یہ طاقت حاصل ہو جائے گی، وہ الگ بات ہے، بعد میں آپ کہیں گے یہ پہلے سے تھے۔ آج کے بعد آپ کو یہ طاقت حاصل ہو جائے گی کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی خیال آئے گا نا، آپ خود فیصلہ کر سکیں گے یہ شیطان نے ڈالا یا انسان، یہ اللہ نے ڈالا، اللہ بھی ذہن میں ڈالا۔ اگر خیال کوئی ذہن میں آ جائے اور وہ خیال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو تو سمجھ لیجیے وہ اچھا خیال ہے، اور اگر وہ خیال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہونا تو پکا سمجھ لیجیے کہ یہ شیطان نے ڈالا، یہ شیطان نے ڈالا۔ اور ہم لوگوں کو جب ہم یہ سنتے ہیں نا، ابھی آیت آپ نے سنی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، پریشانی ختم ہوتی ہے، پریشانی ختم ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ سکون پتہ کیسے ملتا ہے؟ جب انسان دنیا سے اپنے خیال کو ہٹا کر، دنیا کے پریشان کن خیالات کو ہٹا کر اللہ کا خیال جب دل میں لے کر آتا ہے، برے خیال خود بخود رخصت ہو جاتے ہیں، خود بخود رخصت ہو جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ آج کی جو مجلس ذکر ہے آپ اس میں خود محسوس کیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کے فیض کو حاصل کرنے کی توفیق دے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے, انسان کی سوچیں پاکیزہ بنتی ہیں. اللہ ہمیں بری سوچوں سے بچائے, منفی سوچوں سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, پاکیزہ چیزیں دیکھنے, پاکیزہ چیزیں سننے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے ذہن کو زندگی میں جتنا پازیٹو بنائیں گے, جتنا مثبت بنائیں گے, اتنا زندگی میں سکون آئے گا انشاءاللہ. آخر دعوانا جزاک اللہ خیر.